جب میں گرنے کی بجائے آدھی فضا میں ہی ملک رہ گئی، کسی دو ہاتھوں نے مجھے تھاما ہوا تھا اور گرنے سے بچا لیا تھا۔ میں وہیں بیٹھ گئی، میرے دل کی دھڑکن بے قابو ہو رہی تھی۔ میں گہرے گہرے سانس لینے لگی جب پیچھے سے کسی نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں نے مڑ کر دیکھنا چاہا مگر میری گردن نہ ہلی، بس آواز آئی، فکر نہ کرو بیٹی، ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد وہ ہاتھ میرے سر سے ہٹا لیا گیا۔ میں نے ایک دم گردن موڑ کر دیکھا مگر وہاں کچھ نہیں تھا۔ ہاں، ایک خوشبو تھی جو میرے آس پاس بکھری ہوئی تھی۔ میں اکثر اپنے شوہر کو مذاق میں کہتی تھی کہ یہ گھر تو کہانیوں والا بھوت بنگلہ ہے، مگر یہ بھوت بنگلہ اب میری حفاظت کر رہا تھا۔ اس گھر کے بھوتوں سے جو کہ جنات تھے، ایک الفت سی ہو گئی تھی۔ ویسے بھی اکثر محلے والی خواتین آ کر بتایا کرتی تھی کہ تمہاری چھت پہ اکثر رات کو روشنی ہوتی ہے جس میں کافی مرد عورتیں چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔ اکثر اس گھر کی اوپرلی منزل کی کھڑکیوں سے کوئی عورت تو کبھی کوئی لڑکی جھانکتی دکھائی دیتی ہے۔ یہ باتیں ہمیں اس لیے بتائی جاتی تھی کہ سب جانتے تھے کہ ہم اس گھر میں 3 ہی افراد رہتے ہیں۔ مگر خیر، یہ میرا مسئلہ نہیں تھا۔ میرا مسئلہ وہ عورت تھی جو میرا بچہ لے جانا چاہتی تھی اور اس خوف نے میری دن رات کی نیندیں حرام کر رکھی تھی۔ آخر کار میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ ہمیں یہ گھر چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی بات میں نے اپنی ساس سے بھی کہی۔ پھر انہوں نے جو بات سمجھائی وہ میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، اس گھر کے جنات تو اس عورت سے تمہاری حفاظت کر رہے ہیں۔ اگر تم یہاں سے نکلی تو اس کا مقابلہ نہ میں کر سکتی ہوں نہ تم۔ اس مخلوق کو ان لوگوں کے مقابلے پہ ہی رہنے دو۔ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکل کر تم اس بچے سے ہاتھ دھو بیٹھو۔ اور اس بات نے مجھے خاموش ہونے پہ مجبور کر دیا۔ 9واں مہینہ لگا تو میرے ساتھ عجیب واقعات بڑھ گئے۔ خواب میں اکثر وہ عورتیں دکھنے لگی۔ میں رات کو سوتی تو مجھے جھنجھوڑ کر اٹھا دیتی۔ مجھے گرانے کی کئی بار کوششیں کی گئی مگر میں ہر بار بچ جاتی اور اللہ کا شکر ادا کرتی۔ آخر کار ہمارے گھر ایک ننھی سی گڑیا آ گئی، گلابی سی خوبصورت سی گڑیا۔ جس دن سے وہ پیدا ہوئی میری ساس نے معمول بنا لیا، رات اس پہ پڑھ کر پھونکتی، صبح ہوتے ہی اس پہ پڑھائی کرتی۔ اسی طرح میری بچی بڑی ہونے لگی۔ ہم نے اس کا نام نور رکھا تھا۔ نور اکثر لیٹے لیٹے ہنسا کرتی تھی۔ میں نے دھیان نہ دیا، بچے ایسے ہنستے ہی ہیں، اور کبھی کبھی اتنا شدید روتی تھی کہ ہمیں سنبھالنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اکیلی کھیلتی رہتی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی ہے جس کے ساتھ وہ کھیل رہی ہے۔ بولنے لگی، توتلے الفاظ میں بتانے لگی، ماما وہ آنٹی گندی ہے، منہ بسوڑتے ہوئے بتاتی، کون سی آنٹی؟ میں جب پوچھتی تو کسی ایک کونے کی طرف اشارہ کرتی، وہ آنٹی، اور میرے دیکھنے پہ مجھے کچھ نظر نہ آتا۔ کبھی کہتی کہ میرے دوست مجھے کھیل بلا رہے ہیں اور پھر اٹھ کر چل دیتی۔ سارا دن پورے گھر میں ایسے بھاگتی جیسے بھاگم دوڑی کا کھیل چل رہا ہو، اور خود ہی خود باتیں کرتی جاتی، تم نے مجھے دھکا دیا، تم کل آ جانا، میں تم سے ناراض ہوں، تم سب چھپ جاؤ، میں ڈھونڈتی ہوں، میں تمہاری ماما سے شکایت کروں گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتی۔ اکیلے کھڑے ہو کر میری ساس نے مجھے منع کرا ہوا تھا میں نور سے کچھ نہ پوچھوں، ورنہ وہ خوف زدہ ہو جائے گی کہ جو مجھے نظر آ رہا وہ ماما کو نظر کیوں نہیں آ رہا۔ اسی طرح بچی کے ذہن پہ اثر پڑ سکتا تھا۔ یقیناً اس گھر میں رہنے والے جنات کے بچے تھے جو اس کے ساتھ کھیلا کرتے تھے، اور نور اس بات سے لا علم تھی۔ نور 4 سال کی ہونے لگی تھی۔ ان دنوں میری ساس کی طبیعت بے حد خراب رہنے لگی، اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر۔ میری ساس کا انتقال ہو گیا۔ جاتے جاتے وہ مجھے نصیحت کر گئی تھی کہ اس گھر کو نہ چھوڑنا، یہاں کے جن پہلے میری وجہ سے تمہاری خبر گیری رکھتے تھے، اب انہیں تم سے اور خاص کر نور سے بہت الفت ہو گئی ہے، وہ اسے نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ میری ساس کے انتقال کے بعد کتنے ہی دن تک گھر میں محسوس ہونے والی جنات کی موجودگی بالکل محسوس نہ ہوئی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ بھی اداس گمسم ہو گئے ہیں۔ میں خود بہت اداس تھے، اس سبب پر یہ کہ میری نور پہ صبح شام پڑھائی کر کے حساب کھینچنے والا کوئی نہ رہا تھا۔ میں خود ہی آیت الکرسی پڑھ کر دم کر دیا کرتی تھی، مگر ماں تھی نہ، ایک خوف تھا جو ہر وقت دامن گھیر رہتا تھا۔ عجیب جگہ تھی، کچھ نہیں تھا وہاں، بس آدھے حصے پہ اندھیرا اور آدھے پہ روشنی تھی۔ سفید روشنی نور ان دونوں کے بیچ میں کھڑی تھی، مطلب نور کا دایاں جسم روشنی میں تھا اور بایاں اندھیرے میں۔ ایک دم ایک زوردار چنگاڑا بلندی ہوئی اور کسی نے ایک دم بائیں جانب سے پکڑ کر نور کو اندھیرے میں کھینچ لیا۔ اس سے پہلے کہ نور پوری اندھیرے میں گم ہوئی، روشنی کی طرف سے ایک
ایک ہاتھ آیا اور نور کا دایاں ہاتھ پکڑ لیا۔ اب حال یہ تھا کہ وہ کبھی اندھیرے کی طرف کھینچی جا رہی تھی، کبھی روشنی کی طرف۔ نور بری طرح چلا رہی تھی۔ ماما بچاؤ ماما! ایک دم میری آنکھ کھل گئی، میں پسینے میں بھیگ رہی تھی۔ میں نے نور کی جانب دیکھا، وہ میرے برابر سو رہی تھی۔ میں نے گھڑی دیکھی، مغرب کا وقت ہونے والا تھا اور میرے اللہ، میں دوپہر کی سوئی اتنا سو گئی، آج عصر کی نماز بھی قضا ہو گئی۔ ابھی میں سوچ ہی رہی تھی کہ ایک دم جھٹکے سے کمرے کا دروازہ کھلا اور جیسے کسی نادید چیز نے نور کا پاؤں پکڑ کر گھسیٹا۔ نور درہم سے بیڈ سے کھینچتی ہوئی گر گئی، میری چیخیں نکل گئی۔ اس سے پہلے کہ میں نور کو پکڑتی، کسی نے اس کی ٹانگ پکڑ کے کھینچی اور اب وہ زمین میں گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر جا رہی تھی۔ کوئی اسے گھسیٹ رہا تھا اور نور بری طرح چلا رہی تھی۔ میں نور کے پیچھے بھاگی۔ وہ اب صحن میں آ چکی تھی۔ اب حال یہ تھا کہ نور آگے گھسیٹتی جا رہی تھی اور روتی جا رہی تھی۔ اس کی ٹانگیں ہوا میں ملک تھی اور اس کے پیچھے میں بھاگ رہی تھی۔ پھر ایسا لگا جیسے میں کسی چیز سے ٹکرا گئی یا کوئی چیز مجھے ماری گئی ہے۔ میں درہم سے زمین پہ گری۔ میری بند ہوتی آنکھوں نے جو آخری منظر دیکھا، میری نور زمین پہ گھسیٹتی ہوئی لان میں کھلنے والے دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے بعد میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں بھاگتی جا رہی تھی، بھاگتی ہی جا رہی تھی۔ میرے پیروں میں نکیلے پتھر چبھ رہے تھے۔ نہ جانے کیسی جگہ تھی، اندھیرے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ پیروں سے سیاہ مادہ بہہ رہا تھا، چکنا چکنا شاید خون تھا، مگر مجھے پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت میرے دماغ پہ صرف نور سوار تھی۔ نور نور، ہائے کوئی میری بچی لا دو! میں چیختی چلاتی ادھر سے ادھر بھاگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے ایک جگہ رک گئی۔ میری نور مجھ سے بہت دور لیٹی ہوئی تھی۔ میں گرتے پڑتے اس کے پاس پہنچی۔ نور! میں نے اسے ہلایا، کوئی حرکت نہ ہوئی۔ نور! میں نے ناک کے پاس ہاتھ لے جا کر سانس چیک کی، سانس بند تھی۔ میرا دل بند ہونے لگا۔ نور! میں اسے بری طرح جھنجھوڑنے لگی۔ ماما! ایک دم آواز ابھری۔ میں نے سر اٹھا کر دیکھا، نور کے جسم سے کچھ فاصلے پہ بھی نور ہی کھڑی تھی۔ میں حیران اسے دیکھ ہی رہی تھی کہ نور کے پیچھے سے وہی عورت نکلی جو اسے لے جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک اس نے نور کو دبوچا اور اندھیرے میں گم ہو گئی۔ نور میری پوری قوت سے چلا رہی تھی، پھر بھاگنا شروع کر دیا۔ دور، کہیں بہت دور سے نور کی آواز آ رہی تھی، ماما ماما! ایک دم میرا پاؤں مڑا اور میں کسی گہری کھائی میں جا گری۔ اس کے ساتھ ہی میری آنکھیں کھل گئی۔ اب بھی آواز آ رہی تھی، ماما ماما! میری نور میرے اوپر جھکی مجھے ہلا رہی تھی۔ ماما اٹھے! میں نے حیرت سے اسے دیکھا اور اپنی باہوں میں بھر لیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میری بند ہوئی سانس بحال ہو گئی ہو۔ میرے شوہر برابر میں بیٹھے حیران ہو رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ وہ لازمی بات ہے سارے واقعہ سے انجان تھے۔ ان کے کہنے کے مطابق جب میں گھر میں آیا تو نور باہر لان میں کھیل رہی تھی اور تم کچن کے پاس بے ہوش ملی تھی، جبکہ گھر کا بیرونی دروازہ صرف بند تھا، لاک نہیں تھا۔ جو کچھ ہوا وہ نور نے ہمیں اگلے دن اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں بتایا تھا۔ جو کچھ اسے سمجھ آیا تھا وہ بتاتی ہے۔ وہ گندی آنٹی تھی جو مجھے ڈرانے آیا کرتی تھی، وہ مجھے لے جا رہی تھی۔ تب وہ انکل آئے تھے جو اوپر والے گھر میں رہتے ہیں۔ پھر وہاں لڑائی ہوئی تھی، پھر اس گندی آنٹی کو آگ لگ گئی تھی۔ انکل نے مجھے پیار کرا تھا اور کہا تھا کہ مما سے کہہ دینا کہ وہ عورت مر گئی ہے۔ مما، یہ مرنا کیا ہوتا ہے؟ نور بات بتانے کے بعد مجھ سے پوچھ رہی تھی، بیٹا جو مر جاتا ہے وہ کبھی واپس نہیں آتا۔ نور کو جواب دیتے ہوئے میرے اپنے اندر سکون اتر گیا تھا، یہ جان کر کہ وہ مر گئی تھی۔ میرے شوہر بھی اس سارے واقعہ پہ حیران تھے۔ ہم نے اللہ کا شکر ادا کرا اور اگلے 2-3 دن میں بہت سارا میٹھا اور کھانا بنا کر اوپری منزل پہ رکھ دیا تھا۔ یہ ہماری طرف سے شکریہ تھا جسے انہوں نے قبول کر لیا تھا۔ آج بھی محلے کی عورتیں بتاتی ہیں، تمہارے گھر کی اوپرلی منزل میں راتوں کو لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ یہ بھوت بنگلہ ہے، اسے چھوڑ دو۔ مگر میں اس بھوت بنگلے کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیوں نہ کہ مجھے اور میرے شوہر اور بیٹی کو اس بھوت بنگلے سے اور یہاں کے بھوتوں سے بے حد پیار ہے۔